السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے زندگی کو کس طرح بدلنا ہے، ہم نے کون سی چیزیں اپنی زندگی میں لا کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی جوانی کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہمارا آگے والا فیوچر ٹھیک ہو۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بذات خود ہم سامنے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن دل میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا، اپنے دل کو آپ صاف کریں۔ دل کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں تو برش کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں نا آپ کے دانت بالکل صاف ہو جائیں، کلین ہو جائیں، اس طرح اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں۔ جیسے آپ شادی پہ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دھجتے ہیں اور آپ صفائی کے ساتھ شادی پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اپنے دل کی بھی صفائی کریں، اپنے ذہن کی صفائی ایسے کر لیں جیسے میک اپ کر کے آپ کا سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے دل کو بھی صاف کریں۔ جب دل صاف ہوگا تو آپ کی زبان بھی صاف ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جب دل میں ہی آپ کے برائی ہے تو زبان سے آپ اس کو بیان کریں گے لوگوں پہ، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سامنے بہت اچھے ہوتے ہیں، دل میں آپ بہت چیزیں یا بہت باتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج کا معاشرہ جو ہے اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، سامنے بہت اچھے ہوتے ہیں، دل میں کیا ہوتی ہے، ان کی برائی ہوتی ہے، پیچھے جو ہے ہماری چغلیاں، ہماری باتیں کرتے ہیں۔ یہ عورتوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس چیز سے بچنا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کریں، تو بری چیزوں تو بچے نا۔ یہ غیبت، چغلی، یہ حسد، یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم ان چیزوں میں لگ گئے ہیں، ہم ان گناہ میں لگ گئے ہیں۔ کیا اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے؟ نہیں، یہ ہم نے خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے ان چیزوں کو، اور ہم نے کیا کیا، ہم اس چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر میں 90% لوگوں کی بات کروں تو ان میں یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں، ہم سب میں یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں کہ ہم دل کو صاف نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے نا۔ فیملی کچھ ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دل صاف نہیں ہوتے، آپ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ تو پلیز اس نفرت کو ختم کریں پہلے، کیونکہ جہاں پہ نفرتیں ہوتی ہیں وہاں پہ کبھی بھی محبت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے نفرت کو ختم کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا اللہ نے اس انسان کو پسند کیا۔ اگر اللہ آپ کو پسند کر رہا ہے اور آپ کو کیا چاہیے، اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اپنے دل کو بھی اس طرح خوبصورت بنائے نا۔ جب ہم کسی گرین چیزوں کو دیکھتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے نا، بہت خوبصورت، ہمیں کتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے، کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں۔ تو آج اپنے دل کو بھی تو صاف کریں۔ اپنے دل کو آپ نہیں صاف کریں گے تو کیسے آپ آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم نے اپنا بچپن کیسے گزارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو آپ کا بچپن ہے اس پہ ہی آپ کا فیوچر ڈیپینڈ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ بچپن میں اگر غلطی کرتے ہیں اس کو چھپا دیتے ہیں، اس پہ معافی نہیں کرتے، تو آپ سمجھیں آپ فیوچر میں جب آگے جائیں گے اپنے بچوں کی بھی جب تربیت کریں گے تو وہ بھی ایسا کریں گے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے ایسا کیا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے سیکھتا ہے، پیرنٹس جو کرتے ہیں بچہ وہی کرتا ہے۔ آج اپنے آپ کو بدلیں تاکہ کل کو اپنی نسل کو صحیح طرح چلا سکیں۔ آج آپ ہی صحیح نہیں ہوں گے، کل آپ کی نسل صحیح طرح نہیں چلے گی، کیونکہ آپ سے آگے ایک نسل، اس سے آگے ایک نسل، نسل بہ نسل چلتی رہتی ہے۔ تو اگر آج ہم اچھے ہوں گے تو ہماری آنے والی نسل اچھی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے جوانی میں قربانی دینی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کی قربانی دینی ہے۔ اگر جوانی میں قربانی دیں گے تو آگے جا کے زندگی ہماری اچھی ہوگی، ورنہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی انسان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ اسے تھوڑی دیر کرتے تو ان کی جان جا سکتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اگر وقت پر لے آئے ان کی جان بچ گئی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، ہم تھوڑی دیر کریں تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر آپ نے تھوڑی دیر پیدا کی ہوتی ان کی جان چلی جاتی ہے، اور وقت پر آ گئے تو ان کی جان بچ گئی۔ ہارٹ اٹیک آنے کے بعد پہلا آدھا گھنٹہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں گولڈن پیریڈ، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اگر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جان بچنے کے بعد چانسز ہیں کہ اس کے بعد آپ ریکور ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اگر یہی 13 to 19 ایج ہماری زندگی کی، یہ ہمارے لیے ایک گولڈن پیریڈ ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں سے آپ کی زندگی سنور بھی سکتی ہے، بگڑ بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں سے آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، سیکھنا ہے. اگر یہاں سے آپ اپنی بنیاد کو غلط اس طریقے سے کریں گے تو آگے بہت مشکل ہوگی. آپ کے زندگی کے یہ سال، آپ کے جو 50 سال ہوں گے اس کو بگاڑ ڈالیں گے. آج اگر کہیں آپ غلط ہیں تو اپنے آپ کو غلط کریں، ثابت کریں کہ ہاں میں غلط ہوں. کیونکہ بعض اوقات کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ اسے کہو کہ آپ غلط ہو، آپ نے غلط بات کی ہے، آپ غلط کام کر رہے ہو، تو وہ اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا، وہ کہتا ہے نہیں میں صحیح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اپنے اگر آپ غلط کام کر رہے ہو تو اس کو سمجھو کہ میں غلط ہوں. اگر کوئی اچھا دوست ہے زندگی میں، وہ آپ کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے، تو پلیز آپ صحیح اور غلط کو سمجھنا سیکھیں. کیونکہ یہ زندگی کی وہ عمر ہوتی ہے جہاں پہ ہماری زندگی جو ہے اس کی بیس جو ہوتی ہے ہم بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں سے زندگی کی شروعات ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں گے کل، آپ کا فیوچر کیسا ہوگا. اگر آج ہی آپ اپنی زندگی کو بگاڑ دیں گے تو کل آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی. آنے والے فیوچر پہ دیکھیں. آج ہمارے پیرنٹس ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہم پہ اتنی محنت کر رہے ہیں، کیوں؟ کل کو ہمارا فیوچر بہت اچھا ہوگا. آنے والی نسلیں جو ہماری ہوں گی وہ بھی بہت کچھ سیکھیں گی. آج ہم ہی کچھ نہیں سیکھیں گے تو کل آنے والی نسلوں کو ہم کیا سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا. اگر آج اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کی قربانی دیں، اپنے ان چیزوں کی قربانی دیں جو غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اگر میں اپنی بات کروں اور ہم گرلز کی زیادہ تر بات کریں یا میں اپنی خود کی بات کروں، تو جہاں ہم شادی پہ جاتے ہیں، تو جہاں ہم کسی اور کی خوبصورت ڈریسنگ دیکھ لیتے ہیں، وہاں ہم تمنا کرتے ہیں، دل میں خواہش آ جاتی ہے کہ مجھے بھی یہ سوٹ چاہیے، میں نے بھی ایسا لینا ہے. پہلی بات. دوسری بات کیا ہوتی ہے، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کچھ اچھا لگا ہوا دیکھ لیتے ہیں، ڈیکوریشن پیس، اے سی یا کوئی فرنیچر کی کوئی بھی چیز، تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ چیز چاہیے. گھر آ کے ایک ضد کر لیتے ہیں. اچھا جی، یہ ہو گئی دوسری چیز. تیسری چیز کیا ہوتی ہے، سڑکوں پہ چلتے ہوئے گاڑیاں جب ہم بڑی بڑی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجھے بھی یہ گاڑی چاہیے، دیکھنا میری گاڑی ہوگی، میں بھی امیر ہوں گی. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے رب کو پانا ہے، ہم نے رب کے ساتھ ایک اچھی دوستی کرنی ہے. ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کو لینا چاہتے ہیں، تو کیا ہماری زندگی اچھی ہوگی؟ کیا ہمارا فیوچر بنے گا؟ کیا ہم اپنی جوانی کو کس طرح وہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک امتحان ہوتا ہے دنیا کا، ہمارے پیپرز ہوتے ہیں، ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، ہم نمازیں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کھانا پینا تک چھوڑ دیتے ہیں، ہم پورا دن پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. پیپر اتنا اچھا دیکھ کے آتے ہیں، جب رزلٹ ہمارا آتا ہے تو ہمارے کم نمبر آتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت محنت کی تھی، میں نے سب کچھ کیا تھا، لیکن میرے کم نمبر کیوں آئے؟ یہاں سے ایک پوائنٹ شروع ہوتا ہے، سب سے آپ کے لیے اہم پوائنٹ ہے، اسے سمجھیں. کیوں آتا ہے وہ زندگی میں پوائنٹ کہ جہاں آپ کہتے ہیں میں نے بہت محنت کی لیکن میرے نمبر کیوں کم آئے؟ کیونکہ آپ نے اپنے رب سے تعلق جو تھا اس کو ختم کر کے آپ نے کامیابی جو ہے چاہی. کیونکہ رب سے تعلق مضبوط کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں ملے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے کامیابی لینا چاہی لیکن رب کو بھول گئے. کیا رب کو بھلا کے کوئی کامیابی مل سکتی ہے؟ نہیں. آج وقت ہے، آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کی جوانی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. اپنی جوانی میں کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں، چیزوں کو سمجھیں، کچھ دیر اپنے ساتھ اپنا ٹائم جو ہے اپنے ساتھ اکیلا گزاریں اور خود کو جانیں کہ میں کہاں غلط ہوں، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے.
کیونکہ آج اگر آپ نے اپنے آپ کو صحیح نہ کیا، کل آپ کے لیے بہت ساری مشکلات آئیں گی۔ رب کے قریب ہو جائیں، کیونکہ رب کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے اور قریب ہو جاتا ہوں۔ رب کبھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ رب سے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ زندگی میں بہت سی مسٹیکس ہوتی ہیں، بہت سارا انسان غلط کام کر لیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو پلیز جب آپ کو فیل ہو کہ میں غلط ہوں تو آپ توبہ کریں، رب سے توبہ کریں۔ رب تو کہتا ہے میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ تو کیوں ہم توبہ نہیں کرتے؟ آج اپنے گناہوں کی توبہ کریں، بار بار توبہ کریں، دل کو صاف رکھیں کینہ، بغض، حسد سے۔ جب ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے نا تو دیکھنا رب بھی اور قریب ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہم رب کی رضا حاصل کر لیں گے۔ رب کی رضا حاصل کر لیں تو اس سے بڑی بات ہی کیا ہے؟ کیونکہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ ہم دنیا میں آئے ہیں ایک خوبصورت آخرت بنانے کے لیے۔ ہمارا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ تو آج اپنے اصل مقصد کو حاصل کریں، جس چیز کے لیے آپ آئے ہیں۔ جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا، اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے کہا ہے اچھا پڑھنا ہے اور اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں۔ جس طرح وہاں پہ آپ جا کے اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن رب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب برے نمبر آتے ہیں، کم نمبر آ جاتے ہیں تو کتنا آپ سیڈ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی سوچا کہ رب بھی ناراض ہوا ہوگا؟ جب آپ نے رب کو چھوڑ دیا ہوگا تو رب بھی تو ناراض ہوا ہوگا نا۔ رب کی ناراضگی سے بچیں، سچے دل سے توبہ کریں۔ رب کے ساتھ اگر آپ جڑ گئے تو کبھی آپ تنہا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر دنیا میں دل لگا لیا تو کبھی وہ ناراض ہو جاتا ہے، کبھی وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو تنہا ہو جاتے ہیں نا کبھی، لیکن رب کے ساتھ تو ایک دفعہ جڑ جائیں۔ رب کبھی تنہا نہیں کرے گا۔ کتنی خوبصورت بات رب ہمارے لیے ہے کہ رب ہمیں کبھی تنہا نہیں کرے گا، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کی چیزوں میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ رب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رب ناراض ہو جاتا ہے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہم نکل جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی خواہشات میں اپنا دل لگا لیتے ہیں۔ ہماری کیا خواہشات ہوتی ہیں؟ کپڑا، جوتا، گاڑی، یہی ہماری خواہشات ہیں نا۔ ہم ان کے پیچھے اپنی زندگی لگا لیتے ہیں، اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں۔ دنیا کی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے ہم رب کو ہی بھلا دیتے ہیں۔ ہم دنیا کا علم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ہے دینی علم کوئی نہیں ہوتا۔ جب ہمارے اندر دینی علم نہیں ہوگا تو ہماری آخرت نہیں سنورے گی۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیں۔ رب کو راضی کریں، رب کو کبھی ناراض نہ ہونے دیں، کبھی اپنے سے دور نہ ہونے دیں۔ اگر زندگی میں آپ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو خدا را معافی مانگیں۔ خدا کہتا ہے نا کہ تمہارے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تم آؤ تو صحیح، تم معافی مانگو تو صحیح، اپنے دل کو صاف کریں۔ اگر سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے دل میں میرے لیے بہت سارے چیزیں ہیں، برائیاں ہیں، تو پلیز خدا را اپنے دل کو صاف کریں، کیونکہ ہم نے روز محشر اس رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، ان لوگوں کے سامنے حاضر نہیں ہونا، رب کے سامنے حاضر ہونا۔ ہماری ہر اعضاء گواہی دیں گے۔ آج خدا را اپنے آپ کو اس طرح بدلیں کہ لگے نہیں کہ آپ نے جو پہلے گناہ کیے تھے آپ وہی انسان ہیں۔ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، وقت بدل جاتا ہے، انسان بھی بدلتا ہے۔ کہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے بدلنا ہے، اپنے رب کے مطابق بدلنا ہے، جو میرے رب کی رضا ہے میں نے وہ حاصل کرنی ہے، اس طریقے سے بدلنا ہے، میں نے حق کے راستے کو اپنانا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہوگی نا کہ آج ہم اس طریقے سے بدلیں گے، کیونکہ یہ دنیا ہے، کبھی بھی نہیں ختم ہوتی، نہ ہماری خواہشات ختم ہوتی ہیں۔ آج میں نے ایک خواہش کی تو کل میں کسی اور چیز کی خواہش کروں گی، کیونکہ ہماری خواہشات تو ہیں ہی اتنی کہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں دنیا کو بہت خوبصورت بنا کر لوگوں کو دکھاؤں گا، تو آج وہی ہو رہا ہے۔ بہت خوبصورت دلکش بنا کے شیطان ہمیں دکھاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا دل لگا لیتے ہیں دنیا میں۔ کبھی دل قرآن میں تو لگائیں، دیکھیں رب قریب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، رب سے تعلق جڑتا ہے کہ نہیں جڑتا۔
رب کو حاصل کرنا آپ کا سب سے بڑا ایک وہ ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں آیا ہوں صرف رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ایک مقصد آپ کا وہی ہونا چاہیے۔ خدا را اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے اپنی جوانی کو، اپنے جوانی میں ہونے والی تمام جو آپ عبادتیں کرتے ہیں ان پہ نظر ڈالیں، کہیں میری عبادت میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کہیں میں رب سے دور تو نہیں ہوں۔ آج اگر آپ نے اپنی جوانی کو صحیح طرح استعمال کیا، اپنی جوانی کو صحیح طریقے میں لائے، تو کل اپنا فیوچر، اپنی نسل سب کو چلا سکیں گے۔